السلام علیکم اور آپ سب کو میرے چینل میں دوبارہ خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کا دن بہت اچھا گزر رہا ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر غور کر رہے ہیں جو انتہائی پیچیدہ معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اسے آسان رکھیں گے۔ ڈاکٹر تھائرائیڈ کی بیماری کی تحقیقات کیسے کرتے ہیں؟ کوئی الجھا ہوا لفظ نہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ تھائرائیڈ، یہ سنسنی خیز لگتا ہے۔ مجھ پر بھروسہ کریں، اس کے اختتام تک آپ اپنی اگلی ڈنر پارٹی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اتفاقی طور پر تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کے بارے میں جاننا چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، شاید نہیں، لیکن آپ یقیناً اسے بہتر سمجھیں گے۔ آئیے اسے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، یہ معلوم کرنا کہ آیا ہارمونز کی کمی ہے۔ تو سب سے پہلی چیزیں، ڈاکٹر صرف آپ کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا تھائرائیڈ غلط سلوک کر رہا ہے۔ علامات انتہائی ناقابل اعتماد ہیں۔ آپ تھک سکتے ہیں کیونکہ آپ کا تھائرائیڈ سست ہے، یا آپ صرف اس وجہ سے تھک سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کل رات اپنے پسندیدہ شو کا پورا سیزن دیکھا۔ ہمیں خون کے ٹیسٹ کی ضرورت ہے، اور ان خون کے ٹیسٹوں کا سپر سٹار کچھ ایسی چیز ہے جسے تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون یا TSH کہا جاتا ہے۔ TSH کے بارے میں سوچیں جیسے پیٹیوٹری غدود کے باس جو تھائرائیڈ ورکرز کو زیادہ ہارمون بنانے کے لیے چیختا ہے۔ اگر تھائرائیڈ سست ہے اور کافی نہیں بنا رہا، باس TSH زور سے چیختا ہے تو آپ کے خون میں سطح بڑھ جاتی ہے۔ اگر تھائرائیڈ پاگل ہو رہا ہے اور بہت زیادہ بنا رہا ہے، باس TSH مکمل طور پر چیخنا بند کر دیتا ہے تو سطح بہت نیچے جاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی حساس رشتہ ہے۔ یہ TSH کو بہترین پہلا ٹیسٹ بناتا ہے۔ عام TSH آپ کا تھائرائیڈ شاید ٹھیک ہے۔ ہائی TSH آپ کو ایک غیر فعال تھائرائیڈ ہو سکتا ہے۔ کم TSH ہو سکتا ہے کہ آپ کو اوور ایکٹیو تھائرائیڈ ہو۔ سادہ رہی، لیکن یہاں پلاٹ کا موڑ ہے۔ چیزیں باس کے ساتھ گڑبڑ کر سکتی ہیں۔ سنگین بیماریاں، کچھ دوائیں، یہاں تک کہ حمل بھی TSH کی سطح کو کم دکھا سکتا ہے، جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ تھائرائیڈ زیادہ فعال نہیں ہے، جبکہ یہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا موڑ، یعنی اگر باس کا اپنا باس ٹوٹ جائے تو TSH کی سطح بالکل بیکار ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز بند ہو جائیں اور مڈل مینجمنٹ باس کچھ بھی کرنا چھوڑ دے۔ تو ہمیں ہمیشہ جاسوس بننا ہے۔ اگر TSH عجیب ہے تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اصل تھائرائیڈ ہارمونز خود چیک کریں، خصوصاً اس کے فری ورژن۔ ہم فری ہارمون کی پیمائش کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ متحرک حصہ ہے جو اصل میں کام کر رہا ہے، نہ کہ وہ حصہ جو ابھی محفوظ کیا گیا ہے۔ ہم تھائراکسن کو چیک کرتے ہیں، یہ تصدیق کرتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہائی TSH اور کم فری تھائراکسن، ہاں، تھائرائیڈ یقیناً غیر فعال ہے۔ ہائی TSH لیکن نارمل فری تھائراکسن، ایسا لگتا ہے کہ تھائرائیڈ جدوجہد کرنا شروع کر رہا ہے لیکن بمشکل ہی برقرار ہے۔ ہم اسے سب کلینیکل کہتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی فری ٹرائی آئیوڈو تھائرونین بھی چیک کرتے ہیں۔ یہ اوور ایکٹیو تھائرائیڈ کی ابتدائی شکل کو پکڑنے کے لیے واقعی مفید ہے، جہاں دوسرا ہارمون ابھی بھی نارمل ہے، یا بعض دوائیں لینے والے مریضوں کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے۔ لیکن سست تھائرائیڈ کی تشخیص کے لیے یہ بالکل بیکار ہے، کیونکہ یہ اکثر گرنے والا آخری ہارمون ہوتا ہے۔ تھائرائیڈ عزیز جان کے لیے اس سے چمٹ جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہوئے انسانوں کے لیے تمام حیران کن لوگوں کے لیے خصوصی ذکر حمل تھائرائیڈ کی سطح پر جنگلی چیزیں کرتا ہے۔ ہارمون جو حمل کے ٹیسٹ کو مثبت بناتا ہے، وہ بھی تھوڑا سا TSH کی طرح ہی کام کرتا ہے۔ تو حاملہ عورت کا TSH پہلی سہ ماہی میں کم ہونا بالکل نارمل ہے۔ اگر آپ باقاعدہ غیر حاملہ رینج کا استعمال کریں تو آپ کو لگے گا کہ ہر کوئی ہائپر تھائرائیڈ تھا۔ آپ کو حمل کی خصوصی حدود استعمال کرنی ہوں گی۔ اور آخرکار، ہم صرف مذاق کے لیے ہر ایک کی تحقیق نہیں کرتے۔ ہم ان لوگوں کی جانچ کرتے ہیں جو زیادہ خطرے میں ہیں، وہ لوگ جن کی خاندانی تاریخ ہے، دیگر خود بکار مدافعتی بیماریاں ہیں، یا جو مخصوص دوائیں لے رہے ہیں۔ لیکن نہیں، ہم ہر فرد کو سالانہ تشبیہی چیک اپ کے ساتھ تھائرائیڈ ٹیسٹ نہیں دے رہے۔ معافی چاہتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔